اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر منگل بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 پر بات کروائیں گے۔ 3-4 جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ گفتگو میں لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجیاں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا علم ہے مراد اس سے کہ اللہ کے پاس علم ہے؟ اور وہ علم کیا اللہ تعالیٰ آدم کو اس نے منتقل کیا اور پھر آدم سے ابن آدم میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا انسانوں میں منتقل ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اس حوالے سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ کوئی چیز یعنی انفس و آفاق کا کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ کھلی کتاب میں ہر چیز موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کھلی کتاب یعنی قرآن کریم کے سے ہم علم کیسے حاصل کریں گے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، یہ چھوٹی سی آیت بڑے بڑے مضامین رکھیں گے۔ یہ سوالات محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول نام، محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
خواتین و حضرات، یہ غیب کی کنجیاں کیا ہوتی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ رکھیں سوال اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، اس سے پہلے کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمانوں نے مدینے کی حفاظت کے لیے کتنے میل لمبی خندق کھودی تھی؟ درست جواب 3.5 میل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کلیم اللہ کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 محترم مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کی کنجیوں کی کیا ضرورت؟ وہ تو قادر ہے، مالک ہے۔ غیب کی کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، جو آپ نے سوال فرمایا ہے، یہ اس آیت کی تشریح کی ایک جہت ہے کہ غیب اور تصور غیب کیا ہے۔ جی ہاں۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں خدا کی باخبری، اس کا علیم خبیر ہونا، اس کے بارے میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور اس کے بعد یہ ذکر فرمایا کہ اس کائنات کے اندر ہونے والی ہر حرکت، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور پھر اس کے بعد آخری چیز کتاب مبین کا ذکر فرمایا۔ یہ 3 چیزیں ذکر فرمائی، ان تینوں کا تعلق خدا کے علم سے۔ دوسری جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم غیب کی کنجیوں سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ غیب کیا چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پہ کیا مراد ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، خدا کی ذات کے حق میں ہمارے یہاں متکلمین نے، علم کلام اور خدا کی صفات پر گفتگو کرنے والے حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے مخاطبت کی ہے، انسانوں کو خطاب کر کے گفتگو فرمائی ہے، تو وہ انسان کے علم، اس کی جس فطرت پر اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کی رعایت رکھتے ہوئے خطاب فرماتے ہیں۔ چنانچہ خدا کی ذات کے ساتھ جو کبھی غصے کا ذکر آتا ہے، کبھی خوش ہونے کا ذکر آتا ہے، اور کبھی غیب کا ذکر آتا ہے، کبھی جاننے کا ذکر آتا ہے، یہ ساری چیزیں بندوں کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ایسا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے انسان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے۔ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی پھر ہو گئی۔ خدا کی ذات کے حق میں کوئی چیز غیب نہیں ہے، خدا کی ذات کے حق میں کوئی چیز ماضی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا هو الاول والآخر۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ سب سے پہلا بھی وہی ہے اور سب سے آخر بھی وہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ غیب کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا جاننے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اس سے مراد بندگان خدا کو مخاطبت کر کے رکھا جاتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ چیزیں غیب ہیں، کچھ چیزیں تمہارے حق میں ماضی ہیں، کچھ چیزیں تمہارے حق میں مستقبل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مخاطبت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو تم بالکل نہیں جانتے، تم کیا بلکہ کائنات کی مخلوقات میں سے بھی کوئی نہ جانتا ہوں، اس چیزوں کی کنجی، یعنی اس کے بارے میں اصل تک پہنچنا، اس کی حقیقت تک جانا، اور اس چیز کو کھولنے کا جو اختیار ہے اور قدرت ہے، وہ پروردگار کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، وہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جیسے ماضی ہے، ماضی میں کیا ہوا یا مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بعض دفعہ ماضی ہمیں معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا، اور مستقبل تو ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو انسان کے لحاظ سے بعض چیزیں بالکل پردہ غیب میں ہوتی ہیں، اس کو بالکل معلوم نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں انسان اپنے تجربے سے پتہ چلاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص
سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، ستمبر اور اکتوبر میں وہ کہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹھنڈ ہوگی، تو بظاہر تو یہ مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر یہ غیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک، اور ہمارے یہاں ہمارے دین میں غیب کی چیزوں کی جاننے کی ایسی کوشش جس سے خدا تعالیٰ نے انسانوں کو باخبر نہیں رکھا ہے، اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک زمانہ تھا، آج بھی ہے ہمارے یہاں، کہ لوگ جا کر ہاتھ دکھا کر یا کچھ اور چیزیں، کچھ علوم کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ مستقبل میں کیا پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر غیب سے مراد ہے مخلوق خدا کے لحاظ سے جو چیز پردے غیب میں ہوتی ہے، جو چیز اس کے علم میں نہیں ہوتی، چاہے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، وہ کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سب سے بڑی جو غیب کی بات رکھی گئی ہے، جس کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے، وہ قیامت کا وقوع ہے، کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا خبر کہ قیامت قریب ہو بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں یہ پردہ غیب میں رکھا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس طرح 85 چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کائنات کی ہیں، اس کائنات سے باہر کی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عالم غیب کی ہیں، وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ برزخ کی ہیں، کچھ چیزیں آخرت کی ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کسی چیز کی حقیقت اور کنہ اور اس کے بارے میں صحیح چیز کا علم جو ہے، وہ اصل میں اس کا جو سرنامہ ہے اور اس کی جو حقیقت کھولنے کی جو چیز ہے، وہ خدا کے پاس ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اور آدمی یا کوئی اور شخصیت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے اور وہ خدا اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہو، تو پھر اس علم کو خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے علم پر پرکھ کے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے مطابق نہ ہوئے تو پھر اس کو رد کیا جائے گا۔ یہ اصل میں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے معبودان برحق ہیں، باطل ہیں، اور وہ خدا معبود برحق کے مقابلے میں اپنے معبودان باطل کو لاتے ہیں، اور ان کے لیے بعض ایسی طاقتیں یا ان کے لیے بعض ایسی صفات ثابت کرتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں مستقبل کے بارے میں اور غیب کی چیزوں کے بارے میں، جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ فلاں کے پاس ہے یا فلاں جانتا ہے یا فلاں کر لے گا، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اس سے تہی دامن ہے۔ یہ علم یا یہ علوم بس اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں 2-3 سوالات، بلکہ چھوٹا سا سوال پہلے آپ کے خدمت میں، کہ یہ ممکنات پر قدرت رکھنا، کیا یہ علم کی تعریف ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ ممکنات پر جو خدا تعالیٰ کی صفات میں خدا کی قدرت کا ہونا، ارادہ کا ہونا اور علم کا ہونا، اس کے اندر کچھ متکلمین تھوڑا فرق تو کرتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو کہ ممکن ہے، خدا کے علاوہ ہر چیز ممکن ہوتی ہے، ممکن الوجود ہے، جو وقوع میں آ سکتی ہے اور جو فنا بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جاننا اور اس کے اوپر قدرت رکھنا، تو یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ صرف جاننا ہی نہیں، قدرت رکھنا بھی اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ کائنات کو جو دریافت کرنے کی بات اللہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تو تسخیر کائنات کی بات بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم کائنات، انسان ابن آدم تسخیر کائنات کرتا ہے تو اس پہ قدرت حاصل کر لیتا ہے، تو یہ جو صفت اس میں آتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہی کے ذریعے آتی ہے نا؟ جی بالکل آتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں حضرات نے لکھی بات کہ بنی نوع انسان کے پاس، بنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد کے پاس علم ہے، وہ دراصل علم آدم الاسماء کی ایک طرح کا اس کا پرتو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے جو سمجھ بوجھ دی، وہ دوسری مخلوقات کو اتنی نہیں دی، لہذا ان کی صلاحیت علم کی بھی بہت بڑھا دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی، جو بصیرت عطا فرمائی اپنی مخلوقات میں، تو اس کے لحاظ سے اس کا مستوی علمی، اس کا علم، اس کی جاننے کی صلاحیت دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بڑھا کے رکھی، اور اسی وجہ سے سوال بھی ہے اس سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی فرماتا ہے، جو کچھ بھی سکھاتا ہے، یا جو کچھ کی تعلیم دیتا ہے، وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب کبھی اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا جانتا ہے اور اللہ کتنا جانتا ہے، تو ایک جگہ تو تقابل میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہی کچھ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یا کہیں کہیں فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ قلیل من الناس یعلمون۔ یا یہ فرمایا کہ تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے،
تم تھوڑی سی چیزیں جانتے ہو اور زیادہ چیزیں نہیں جانتے ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو علم سے محروم فرمایا. علم کی جو نعمت ہے، عقل کی جو نعمت ہے، یہ بھی خدا کی عطا کردہ ہے. یقیناً انسان یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. جی اقبال فرما رہے ہیں نا، تو ڈسکوریز، کائنات کو دریافت کرنا، بالکل اللہ یہ چاہتا ہے بندے سے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. اچھا، یہاں پر یقیناً اللہ اور بندے کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب انسان کو، اور انسان میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو جو نصیحت یہاں ہو رہی ہے، کیا وہ یہ نہیں ہو رہی کہ یہ کائنات اس پہ کمندے ڈالیں، اور جتنے علوم ہیں، فرشتوں کو یہ کہنا پڑا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنی معذوری ظاہر کر دی فرشتوں نے، لیکن آدم نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے. یعنی ابن آدم کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہے. جی اللہ اکبر، ذرا اسے کھول دیجئے. دیکھیں یعنی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، اس کے اندر تسخیر کے بارے میں واضح فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا اپنی طرف سے، اور اس کے ساتھ اس کو عقل کی بھی صلاحیت دی، علم آدم الاسماء بھی دیا، اور اس کائنات میں بھی بھیجا. لہٰذا انسان تسخیر بھی کرے گا، انسان جو ہے وہ دریافتیں بھی کرے گا، انسان ایسی ایسی جگہوں پہ جائے گا کہ جو بہت آگے تک کی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کے نتیجے میں اس کے اندر انا ربکم الاعلیٰ پیدا ہونا چاہیے، یا اس کے نتیجے کے اندر اس کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو قارون نے کہا تھا، یہ جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ تو میرے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے میں نے کمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم میں مشرکین مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جو کچھ اللہ نے دیا تھا، وہاں بلغوا میں اشارہ ما اعطیناہم، ہم نے جو کچھ ان کو دیا تھا تم اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو، اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں اٹھا کر، قوم عاد کا ذکر پڑھتے ہیں، قوم سمود کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا صلاحیتیں دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، تسخیر کائنات کے مختلف وسائل کے ساتھ، مختلف مزاج کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کو ایک طاقت عطا فرمائی. لیکن اس کے نتیجے میں جو اصل مطالبہ کیا گیا کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود تمہارے اندر عبدیت ہونی چاہیے، اور اگر عبدیت سے تم آگے جاتے ہو تو چنانچہ دیکھیں جن قوموں نے سرکشی کی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یا تو الوہیت کا دعویٰ کر دیا فرعون کی طرح، یا بغاوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو مشرکین ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کائنات کے حوالے سے تسخیر کی صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے، دریافت کی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جگہ جگہ ان کو رہنمائیاں بھی فرماتا ہے، ان کا ہاتھ بھی تھامتا ہے، ان میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور انسان تسخیر بھی کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، آگے بھی جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا ہے، جو اس آیت سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، مترشح ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی تسخیر کر لی، کوئی دریافت کر لی، کوئی علمی بڑی آگے صلاحیت تک پہنچ گئے، تو اللہ کے پاس تو مفاتیح الغیب ہیں. آگے جو اس نے بتایا کہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں. تو تم کس چیز کا سامنے لے کر آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اس کائنات میں آ کے تسخیر کرو، دریافتیں کرو، اور پھر خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو، بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ ایک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں انیق صاحب، جب سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانہ پچھلے 200 سال سے عروج پر ہے، اور انسان مشاہداتی علم کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جب مانوں گا جب میں اس کو دیکھ لوں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کے اوپر کتاب ایک کاغذ کی شکل میں اتارتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لیتے، تو ان میں سے لوگ بول پڑتے کہ یہ تو جادو ہے. یعنی صرف مشاہدہ کرنے سے آپ کو علم یقین حاصل نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کہا تھا ارنی کیف یحیی الموت کیف تحیی الموتیٰ،
تو دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مشاہدے کا تقاضا کیا تھا کہ پروردگار مجھے مشاہدات علم عطا فرما، عقلی طور پہ، علمی طور پہ تو میں واقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سوال کیا اٹھایا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں؟ اصل میں تعلیم دوسروں کی تھی کہ اگر آپ مشاہدے کی طرف جاتے ہیں اور دلیل کی طرف جاتے ہیں تو مراد آپ کی کیا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے ایمان کے اندر، ایمان میں ایسی کیفیت میں اضافہ ہو کہ میرے ایمان میرے قلب کے اندر جاگزی ہو، میں اس کے لیے یہ مشاہدہ کے طور پہ مانگ رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مشاہدے کے طور پر کوئی چیز کا مطالبہ کرنا یا کسی ایسی دلیل کا مطالبہ کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، غیب کا تعلق ہے اور چیزوں کے ریکارڈ کرنے کا تعلق ہے، تو اللہ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ صلاحیت دی ہے کہ تم دنیا کی تسخیر کر لیتے ہو، دنیا میں دریافتیں کر لیتے ہو، اور بعض کائناتی اصول کو واقف ہو کر اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تم وہ کرنے لگے ہو، تو اس کا مطلب یہ مت لینا کہ تمہارے اندر کوئی الوہی صفات پیدا ہو گئی ہیں، یا تم بغاوت کر کے خدا کے، جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھئی تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہی ہیں تو آسمانوں و زمینوں کی جو حدود اور قیود اللہ نے رکھی ہیں اس سے باہر نکل جاؤ، یعنی کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام سے باہر نکل کے کسی ایسے نظام میں چلے جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ، اس کی بادشاہت میں، اس کے قلمدان کے تحت رہو، اس کے قلم رو میں رہو گے، اس کا جو پورا جو حکومت کا نظام ہے اس کے تحت ہی رہو گے۔ تو اصل میں یہ اس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں مختلف جو صفات اللہ بیان فرماتے ہیں توحید کے لحاظ سے، کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے، خاص طور پہ مشرکین کے مزاج میں جو تھا، یا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کچھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تو جب یہ اپنے احبار اور رہبان کو اربابا من دون اللہ بناتے تھے تو کچھ الوہی صفات ان میں ثابت کرتے جی ہاں، جو کہ ممکن نہیں ہے، جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ذات الہی لامحدود ہے، تو اس کا علم بھی لامحدود ہے، اور یہ لوگ ممکنات میں سے ہیں اور وہ واجب الوجود ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تلقین مختلف طریقوں سے فرماتے ہیں کہ علم، جان پہچان، غیب، چیزوں کا ریکارڈ رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تمہارے اگر اپنے معبودان باطل کے بارے میں یہ تمہارا اپنا کوئی گمان ہے کہ ہم تسخیر کائنات کر کے، آج کا دور تسخیر کائنات کا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کو اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یا مشاہداتی دلیل سے اگر مذہب اور دین ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، محض عقلی دلیل کی بنیاد پر یا وحی کو ایک ذریعہ علم مان کر ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے یہ چیزیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کیا وحی کو کہ جانے بغیر ان علوم کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں کوئی 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے علوم جو وہ جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق صفات پیدا کرو، جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا تھا کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے علوم انسانوں میں منتقل کرتا ہے؟ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ کے علوم سے مراد یہاں پر اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ کیا خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جی صفت علم ہے، صفت سمع ہے، یقیناً خبیر ہونا ہے، جی، تو یہ مخلوقات میں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں متکلمین لکھتے ہیں کہ مخلوقات کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جس میں چاہے سننے کی ہے، عقل کی ہے، فیصلے کی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ودیت کردہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی ان صفات کا ایک جسے کہیں کہ پرتو ہوتا ہے، ایک سایہ پڑتا ہے، یا اللہ اس میں سے کچھ معمولی سا، چنانچہ ایک روایت سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ جو صفت رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا میں نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ماں جو ہے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے ساتھ جو محبت سے جڑتے ہیں، تو خدا کی صفت رحمت کا ایک چھوٹا سا پرتو ہے، چھوٹا سا ایک معمولی سا حصہ ہے جو اللہ نے مخلوقات میں ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم کی صفت ہے، ارادے کی صفت ہے اور باقی کاموں کی صفت ہے، یہ ساری صفات خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ودیت کی جاتی ہیں، جب اس کی جاتی ہیں، چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا بہت معمولی سا اس علم کا وہ انسانوں میں منتقل کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو منتقل کرنے سے مراد یہ بالکل نہیں کہ بندے میں الوہی صفات پیدا ہو گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ علم آدم الاسماء، جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کی. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وہ اوحا ربک الی النحل. جی ہاں تو اللہ تعالیٰ مختلف ذریعے سے علم ارسال فرماتا ہے. اس کے اندر وہ وحی کے ذریعے بھی فرماتا ہے، عقل میں اتارنے کے ذریعے بھی فرماتا ہے، تعلیم بھی کرتا ہے. یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز آئے انسان اس کو قبول کر کے سمجھ سکے. تو عقل خدا کی عطا کردہ ہے، علم خدا کا عطا کردہ ہے، اس کو عقل اور علم کے ساتھ ہدایت بھی خدا کی عطا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے عقل کو اپنے علم کو ہدایت کے ساتھ جوڑ کر اس کائنات کا نظم بناؤ. ہدایت کو تم چھوڑ دو کہ عقل اور علم کی بنیاد پر جب تم چلنے کی کوشش کرو گے تو بعض جگہوں پہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، اور تاریخ سے اقوام سے ثابت ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. تو اس وجہ سے عقل اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی بھی ساتھ رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہدایت کی روشنی. اب اس کو ہم بالکل سیدھے سادے الفاظ میں بیان اگر کریں تو یہ قرآن کریم وہی خدا بندی. اب یہ سوال آپ کی خدمت میں جس کا بھی ذکر بھی ہوا کہ کیا ہم علوم کو یعنی کائنات کو تسخیر کرنا یا علوم کی کوئی بھی شکل ہو، وہ سوشل سائنسز ہوں، فزیکل سائنسز ہوں، انہیں ہم کیا قرآن کریم پڑھے بغیر یا قرآن کریم کا علم رکھے بغیر دریافت کر سکتے ہیں؟ اگر سیکولر دنیا ایسا کر رہی ہے اور وہ خلاؤں کو فتح کر رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، آج جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارے یہاں علماء نے یہ تقسیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علوم عطا فرمائے ہیں ان میں سے وہ علوم جن کا تعلق ہماری نیچرل سائنس ہے، طبعیات سے ہے، جی ان طبعیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کوئی بڑی رہنمائی عطا نہیں فرمائی. وہ انسان کے تجربے پہ چھوڑا ہے. انسان آگ جلاتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، انسان ہوا میں اڑنے کی کوششیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں طبعیات میں سے ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی، اور یہ بات فرمائی ہے کہ جو طبعیات کے نتیجے میں تم ترقی کر کے کہیں پہنچتے ہو تو وہ اس کے تابع رہو. ایک سماجیات کے متعلق اور ایک الہیات کے متعلق، کہ خدا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، نبی کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اور باہمی انسانوں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا. انسانی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل سماجی چیزوں سے پاتا ہے اور الہیات تصور خدا سے پاتا ہے. طبعیات کے اندر تو انسان ترقی کرتا ہے. انسانی زمانہ کبھی بھی ایسا نہیں گزرا کہ انسان نے طبعیات کے اندر کوئی نہ کوئی ترقی نہ کی ہو. مسلمان جب عروج پر تھے اس زمانے میں مسلمانوں نے طبعیات میں ترقی کی ہے. اب سوال یہاں پر یہ جو آپ کا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک معاشرہ، ایک تہذیب ایسی پیدا ہوتی ہے جو طبعیات میں تو ترقی کر کے بہت آگے جاتی ہے مگر الہیات کو پس پش ڈالتی ہے اور سماجیات کو بھی الہیات کے تابع نہیں رکھتی، تو کیا وہ ایک کامیاب تہذیب ہے؟ نہیں. کیا وہ کامیاب علم ہے؟ یہ بات صحیح، یہی سوال ہے کہ وہ کامیاب علم میں ہی معنی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کے فائدے تو دے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. ایک علم جو تصور خدا کو نہیں مانتا لیکن وہ کائنات تسخیر کر رہا ہے تو اسے علم نہیں کہتے آپ. اس سے ہم ناکام علم کہتے ہیں. وہ اس معنی میں ناکام ہے کہ تسخیر کی حد تک تو ٹھیک ہے وہ، کہ ایک انسان جو ہے وہ فضا میں اڑ رہا ہے، وہ خلا میں جا رہا ہے، دنیا کے بہت سارے مفادات حاصل کر رہا ہے، لیکن لیبلوکم ایکم احسن عملا تک تو وہ نہیں پہنچ پا رہا، معرفت خدا تک تو نہیں. اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں نا کتاب کو. نہیں، کتاب کو نہ مانے، جو اس کے پاس لیبلوکم ایکم احسن عملا، انفس و آفاق کے دلائل ہیں ان کو بھی تو نہیں مانتا وہ. نہیں، وہ نہیں مانتا. دلائل مانے بغیر کیا کائنات تسخیر نہیں ہو سکتی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کائنات تسخیر ہو سکتی ہے. کائنات کے اندر آپ بہت آگے آگے بھی جا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے تسخیر کا علم، اگر آپ کا باہر جانے کا علم، ہوا کا، خلاؤں کا، پانیوں کا، بحر و بر کا علم اگر آپ کو خدا تک نہیں پہنچاتا یا خدا کے جو انفس و آفاق کے دلائل ہیں اس کا وہ منکر بناتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا علم جو ہے یہ آپ کی چند مادی ضروریات سے اوپر نہیں اٹھا. جب اوپر نہیں اٹھا تو اس حد تک تو علم ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں سیکھ لیں، کچھ چیزیں بنا لیں، لیکن یہ علم نہیں ہوا کہ جس سے وہ خدا کی معرفت حاصل کرے. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حامان سے کہا تھا کہ ذرا میرے لیے کوئی ایسی بلڈنگ بناؤ میں جا کے دیکھوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. یہ موسیٰ بھی کسی خدا کا ذکر کرتا پھرتا ہے کہ وہ آسمانوں میں ہے، تو ذرا کوئی ایسی بڑی سی بلڈنگ بناؤ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا. یعنی طنزیہ طور پر قوموں میں ایک تمسخر اڑانے کے لیے کہ خدا تو میں ہوں. تو یہ موسیٰ جو کہتے پھرتے ہیں کہ ایک اور خدا ہے جو آسمانوں پہ ہے، تو اے حامان ذرا کوئی بناؤ بلڈنگ میرے لیے میں چڑھ کے دیکھوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اگر وہ تعمیرات کے شعبے کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا، یا کسی اور شعبے میں جیسے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تراشنے کفن دیا تھا، قوم عاد کے بارے میں آتا ہے، قوم نوح علیہ السلام ہے، عمر زیادہ تھی، ان سب کے باوجود اگر کائنات کے اندر وہ کچھ چیزوں کی تسخیر کر بھی پائے، یا کائنات کے کچھ مادی علوم کو، طبعی علوم کو حاصل کر کے انہوں نے بہت عروج حاصل کر بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ عروج بہی معنی عروج نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم نے 4 دن زندہ رہے، کھا پی کے اوپر چلے گئے۔ جس مقصد کے لیے تخلیق ہوئی تھی معرفت خدا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور انفس آفاق کے دلائل تلاش کر کے اس کی روشنی میں تم خدا تک پہنچتے، وہ تو تمہارے اندر نہیں پایا گیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ علم کا تصور جو خدا کے یہاں ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس سے مراد یہ علم ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا علم اللہ نے تمہیں دیا۔ اور بہی معنی انیق صاحب ہمارے یہاں مفسرین نے وضاحت سے لکھا ہے کہ کائنات کے بعض طبعی علوم تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیے، جانور بھی رہتے ہیں، ایک معاشرہ بنا کر رہتے ہیں، ان کو خطرے کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو بھوک و پیاس لگتی ہے، تو اگر آپ میں تھوڑی سی صفت زیادہ ہے لیکن خدا تک آپ نہیں پہنچ رہے، آپ کا علم ناقص اور ادھورا ہے۔ واہ واہ، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہوتی ہے وہ اہل علم ہی کے اندر ہوتی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں، کیا اچھی بات کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ سبحان اللہ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک ملحد ہے اور ایک مومن، دونوں سبق تسخیر کائنات کے ذریعے کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، دونوں کا کام پہنچتا ہے عروج پر، جس سے کائنات یعنی وہ علم نافع بن جاتا ہے، کائنات والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علم نافع کی بڑی اہمیت ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ تو ایک شخص جو کہ اللہ پر وہی خداوندی پر یقین نہیں رکھتا، وہ جو علم اللہ نے اسے دیا، اس علم کو ہم کیا نام دیں گے؟ انیق صاحب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منکرین ہیں، جو خدا کو کیا انکار کرتے ہیں، جیسے فرعون تھا اور بڑے بڑے جو گزرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادی طور پر ان کے لیے دنیا کے اصولوں کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یعنی کہ اگر ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا اور وہ کوئی کائنات کی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو پورا فائدہ ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طبعی اصولوں کو اس تفریق کے بغیر رکھا ہے کہ انسان حالت ایمان میں ہو یا حالت کفر میں ہو۔ طبعی اصولوں کو اگر کوئی آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تحت زندگی گزارتا ہے کہ آدمی آگ جلائے گا تو آگ جلے گی، ایک آدمی طبی وسائل اختیار کرے گا تو طبی وسائل کے نتیجے میں آئے گا، تو یہ بہت ممکن ہے۔ اور اگر وہ تحقیق کے شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے تو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، طبی معاملات کے اندر وہ بالکل آگے جا سکتا ہے، وہ آگے جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علوم ہیں، جو غیب کی کنجیاں ہیں، اس سے وہ بھی استنباط کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی نازل کی ہے، اس کو اشارہ کیا، اوحیٰ ربک الی النحل، تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے طبعی اصول رکھے ہیں، ان طبعی اصولوں کی معرفت اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعے میں آتا ہے کہ جب وہ لشکر کے ساتھ گزرے تو چونٹی نے دیکھا ایک لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چونٹیوں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ ایک چونٹی کا جو گارڈ تھا یا جو بھی نگران تھا، اس نے اعلان کیا بھائی ایک حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ یہ رون دیں گے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درجے کی معرفت کائنات میں، مخلوقات میں بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درجے کی معرفت انسان کو دی ہے، اور انسان اگر اس معرفت کے ذریعے دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے تسخیر کائنات میں، اور وہ اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کے طبعی اور مادی اصول ہیں وہ اس پر کھول دیتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی منکر خدا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تسخیر کائنات کے لیے کوئی تجربات کرتا ہے، کوئی چیزیں کرتا ہے، تو کھل جاتی ہیں اس پر۔ یہاں پر جو ہمارے دین کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے
کہ تسخیر کائنات اس کائنات کا اصل مقصود نہیں ہے. طبعاً یہ چیزیں ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ کے تحت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ طبعی اصول ایسے رکھ دیے ہیں جس کے نتیجے میں کائنات مسخر ہے، اور کچھ چیزیں کہ انسان کے پاس تسخیر پہلے سے حاصل ہے، اور آنے والے وقتوں میں انسان مختلف قسم کی ڈسکوریز کر کے دریافتیں کر کے تسخیر کی صلاحیت بڑھاتا رہے گا. سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا کا تصور بھی دیتا ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے خالدین فیہا، تو جب ہم ان دونوں دنیاؤں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دین یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کائنات کی تسخیر سے مادی طور پہ عروج حاصل کرنا یا اپنے لیے راحتیں، یہ سہولتیں، آسانیاں پیدا کرنے سے تمہیں کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کے اعتبار سے تم شاید کامیاب کہلاؤ، لیکن جو کامیابی کا تصور خدا دیتا ہے اور انبیاء کے ذریعے وہ کائنات میں مسلسل دے رہا ہے، کیا تم اس میں بھی کامیاب ہو؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کامیاب ہو تو پھر تو تم قوم سمود کو دیکھ لو، ان جیسے گھر تو تم نہیں تراش سکتے. قوم عاد کو دیکھ لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یہ بات فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھی ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تو کائنات کی تسخیر یا کائنات کے اندر غلبہ حاصل کر لینا، قوت حاصل کر لینا، اس کو اگر تم اپنی کامیابی، کامرانی اور اپنی معراج سمجھتے ہو تو تم یہ بات غلط سمجھتے ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہاں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور بھی ہے. یقیناً، لیکن یہاں پر ایک محقق جب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اپنی تحقیق کے نتیجے میں، تو اسے بھی ایک کامیابی اور سرشاری کا احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں، تعمیر میں، تشکیل میں میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو گیا، اور اس محقق کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات کی آپ کی اجازت سے اضافہ کروں. ارشاد. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اس سے ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان تسخیر کائنات اور کائنات کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے تو بار بار اس کے سامنے انفس و آفاق کے دلائل ایسے آتے ہیں جس سے وہ خدا کی طرف جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس دلیل پر متوجہ نہیں ہوتا، اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے نظام کی وجہ سے وہ اگر الہات کا پابند ہے تو وہ اپنی بات کو جھٹکتا رہتا ہے سر کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو پھر وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، ما خلقت ھذا باطلا، لیکن فقنا عذاب النار بھی فرما رہا ہے. چونکہ جب ایمان ہے جی، تو یہ تو میں تو اہل ایمان کی بات فی الحال نہیں کر رہا. جو اہل ایمان ہے وہ تو بالکل، وہ تو اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیتے ہیں. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اہل ایمان نہیں بھی ہیں جی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی بالکل انفس و آفاق کے دلائل سے بے خبر گزرے. دلائل آتے ہیں ان کے سامنے، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوتے. بسا اوقات چیز سامنے آئی، دیکھی، ان کو لگا کہ بھائی ان کی جو علم ہے، ان کا جو علم ہے، ان کی تحقیق ہے، وہ بھی انہیں متوجہ نہیں کرواتی. لیکن اپنی اس جسے کہتے ہیں کہ روگردانی کر لی، کہ ان کے سامنے آیا کہ بھائی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے آئے ہیں وہ غلط ہے، کوئی ہے، لیکن اب وہ جس ماحول سے پڑھ کر آئے ہیں اس ماحول میں جو چیز وہ سن کر آئے ہیں، اتنی بڑی بات کا اقرار کرنا اور یہ کہہ دینا کہ جو کچھ ہم کہتے آئے ہیں آج تک، تو جتنے اس طرح کی چیزوں کا انکار، تو پھر وہ الٹیمیٹلی نتیجتاً وہ اسی پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے انسانی ذہن کے اس سفر کے بارے میں ایک اشارہ بھی کیا ہے، جیسے کہ سورۃ المدثر میں فرمایا کہ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، یعنی کہ جب اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال آئے تو اس نے غور کیا، پھر غور کیا، پھر اس کے بعد اس نے آخر میں کہا نہیں نہیں یہ سب جھوٹ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ان دلائل اور ان احوال کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بات ہمیں حق لگتی ہے، یہ بات ہمیں صحیح لگتی ہے، یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن بالآخر اس نے اپنے مختلف جن حالات اور جن ماحول اور جس چیز کے ساتھ وہ بڑا ہوا تھا اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اور نتیجتاً اس نے آخر میں جا کے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو لوگ اس تصور کے قائل نہیں بھی ہیں دین کے، مذہب کے، خدا کے، جب وہ اپنی طبعی علوم میں سے گزر رہے ہیں تو انفس و آفاق کے کچھ دلائل ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک مزاج سے پڑھ کر آئے ہیں، ایک ماحول سے پڑھ کر آئے ہیں، تو ان انفس و آفاق کے دلائل کو آہستہ 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 رد کرتے ہیں. اور یہاں پہ انیق صاحب ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے علم کا ڈھانچہ ایسا بنایا
طالب علم کو بچپن سے ایسا بنایا کہ جس کے لیے قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، آپ نے اس کے جگہ جگہ آڑ کھڑی کرتے گئے، رکاوٹیں کھڑی کرتے گئے کہ نہیں یہ بات بھی غلط ہے. تو اگر اس کو کہیں ایمان کی طرف سے دعوت ملتی بھی ہے، ترغیب پیدا بھی ہوتی ہے، انفس و آفاق کے دلائل آتے بھی ہیں، تو اس ماحول کے جبر کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں اگر یہاں مسلمان ہو گیا یا میں اگر اس بات کو مان گیا تو لوگ کہیں گے اچھا تم اتنے حمق نکلے. تو یہ صد عن سبیل اللہ کی ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ نیچے سے بچپن سے تعلیم اس کو ایسی دیں کہ خدا کو نہ مانو، یہ نہ سبحان کرو، اللہ سبحان اگر آپ اس کے سامنے عقلی دلائل کا رکھیں. چنانچہ ہمارے یہاں صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تھے تو ان کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں پر ایک صاحب ایسے ہیں جو بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ مکہ مکرمہ میں جب گلیوں میں جائیں تو کانوں میں روئی رکھیں آپ. ٹھیک ہے. تو وہ روئی رکھ کے پھرتے رہے. لیکن دوسرے تیسرے دن انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، یہ تم لوگوں کے کہنے میں روئیاں رکھ کے پھر رہے ہو، کیا تھی تمہاری عقل ہے؟ یعنی خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے کیا. اور جب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ قریش کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، واپس آ کر انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. یعنی حق یہاں سامنے آ گیا، لیکن چونکہ وہ ایک ماحول میں پلے بڑے ہیں، وہ ایک کبر کا ماحول ہے، تو اس کے نتیجے میں انہیں انقرار نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات ہم نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں، لوگوں کے پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ جو لوگ طبعیات میں تحقیق کرنے والے ہیں اور مشاہداتی علم کے اندر تحقیق کرنے والے، ان کے سامنے انفس و آفاق کے ایسے دلائل آتے ہیں، لیکن وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. جب روگردانی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب دلائل آپ کے سامنے آتے رہیں پھر آپ جب روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب اس نے ان دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہونا تو پھر وہ دلائل اس کے لیے آہستہ آہستہ بے معنی ہو جاتے ہیں، اور فمن یہدیہ من بعد اللہ کے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ وہ بات ہے میں جو عرض کر رہا تھا کہ طبیعی علوم پر تحقیق کرنا، یہ اس طرح کی چیزوں پر تحقیق کرنے سے انسان کو بڑی معراج حاصل ہو سکتی ہے. لیکن جو دین کا دعویٰ ہے کہ یہ معراج انسان کی دنیا سے ماورا کارآمد نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے باہر جانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو 57 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے اور مشاہدات اور تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ذرا علم و تحقیق سے معاملات ذرا گریزاں ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، آصف بن برخیہ کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں بھی کتاب کا علم دیا گیا. ٹھیک ہے نا سر؟ اور وہ ملکہ سبا کا تخت سیکنڈز میں لے آئے. کون سی کتاب کا ان کے پاس علم تھا؟ کون سا علم انہیں دیا گیا تھا؟ لیکن ایک صاحب چونکہ اس کا ذکر تو ہمیں تفصیل سے نہیں ملتا تو اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا. اچھا، کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طبعی علم عطا فرمایا تھا یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کراماتی چیز عطا فرمائی تھی، ٹھیک، جو کہ ماورائے مادہ جسے کہتے ہیں کہ فوق الاسباب کوئی چیز تھی ان کے پاس. اچھا. تو ہمارے یہاں اکثر حضرات کا مفسرین کے خیال ہے کہ فوق الاسباب اللہ نے ان کو کچھ چیز عطا فرمائی تھی جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کا تصرفات کر لیا کرتے تھے کہ چیزوں کو ایک جگہ سے انہوں نے معدوم کیا، دوسری جگہ موجود کر دیا. ورنہ آج تک معلوم انسانی سائنس کے اندر اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ چیز معدوم ہو کر دوسری جگہ موجود ہو جائے. ٹھیک ہے. انسان اپنے جو وسائل اور انسان کے پاس جو اسباب کے تحت اللہ نے چیزیں دیں، اس میں آج تک ایسی چیزیں ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں. تو اس زمانے میں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو جن تھا، تو جن نے تو اپنے اسباب کے تحت بات کی کہ میں تیزی سے جاؤں گا، تیزی سے آؤں گا، آپ اپنی مجلس ختم کرنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، یعنی کہ فرض کریں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا میں. تو وہ غالباً رفتار کی وجہ سے ایسا کر پاتا. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کتاب کا علم اسے دیا گیا، اب جب وہ کتاب کون سی ان کا جو ذکر آتا ہے تو کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تو بعض حضرات نے اس سے مراد لی ہے کہ کتاب سے کتاب خداوندی مراد ہے. بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے علوم عطا فرمائے تھے، جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ ذکر اسم اعظم کا کہ تصرفات کرامات کا آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے پاس علم تھا کہ وہ ایک جگہ سے چیز کو معدوم کر کے دوسری جگہ اس کو موجود کر دیتے تھے. تو یہ بعض حضرات نے اس کی تعویل کی، لیکن حقیقت یہ کہ اس کے بارے میں صرف اتنا سا ذکر ملتا ہے کہ اندہ علم من الکتاب. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کائنات بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بعض حضرات نے تعویل کی اس کی، تو یہ ممکن ہے اس میں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا،
اب پروگرام کا آخری لمحات جاری ہیں، ارشاد فرمائیے کہ یہ آیت 59 سورہ انعام یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اور ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یاد آیا کہ یہ قرآن کریم میں راسخون فی العلم کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں اور یہ آیت ہمیں آج کا درس دے رہی ہے؟ دیکھیے اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ایک حرکت، ایک ایک ذرے کی جو وہ خدا جانتا ہے، جی ہاں، اور اس میں سے ہر چیز کتاب مبین، بعض حضرات نے اس کی تشریح ٹھیک ہے، اکثر نے یہ ہمارا ایمان ہے۔ الراسخون فی العلم سے مراد ہے جو پختہ علم والے لوگ ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک، تو اس سے مراد عموماً ہمارے یہاں جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی علماء کا ذکر آتا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جیسا آپ نے بھی آیت تلاوت فرمائی تھی، تو ہمارے یہاں اس سے عموماً لوگوں نے مراد لیا ہے کہ جو معرفت خدا اور کائنات کے نظم کے بارے میں جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں وہ مراد ہے یہاں سے۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے علماء سے مراد یہاں پہ صرف وہ شخص جس کے پاس کتابی علم ہو، یا علماء سے مراد صرف وہ شخص جس کے پاس دنیا کا سائنسی علم ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ جو اس کائنات کے اوپر غور کر کے ان کے اندر رسوخ فی العلم ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کو معرفت خدا بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تک وہ پہنچتے ہیں۔ تو جب ایسی کیفیت میں وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور وہ جب اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے۔ مراد یہاں پر عمومی طور پر لوگوں نے مفسرین نے راسخون فی العلم سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جن کا، یعنی ہم آج کے دور میں اگر کہیں کہ جن کا علم الہیات بڑا کامل ہوتا ہے، علم سماجیات بھی کامل ہوتا ہے، تو وہ اس کی روشنی میں جب کوئی بات ایسی پیش آتی ہے تو اس نتیجے پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارا علم ہمیں اس بات کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارا علم اور ہمارے جو مشاہدات اور تجربات ہیں وہ ہمارے ایمان کو مزید پختہ کر رہے ہیں، یہ کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر عمومی طور پہ وہ لوگ مراد ہوتے ہیں، صرف کسی ایک سائنس کے اندر علم حاصل کرنے والا یا صرف دین کے کسی ایک شعبے کے اندر بہت مہارت حاصل کرنے والا عموماً وہ لوگ مراد نہیں ہیں، چونکہ ان کی جو علمی چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس کے اندر محدودیت ہوتی ہے، تو ان کے اندر وہ کمال درجے کی معرفت خدا شاید نہ ہوتی ہو۔ اور اس کے علاوہ بس بعض حضرات نے اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رسمی طور پر علم حاصل کرنے والا ہی یہاں پہ مراد ہو، اصلاً اس سے مراد ہے جو معرفت اور کن اور حقیقت تک رسائی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں، جنہیں ہم بسا اوقات جو ہے ربانیین کہتے ہیں قرآن کریم کی تعبیر میں، کہ ربانیین ہے، راسخون فی العلم ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء ہے۔ تو وہ اللہ کے جو بندگان ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر اس سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے سامنے یا ان کی خدمت میں انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی بیان کیا جائے تو ان کی زبان پہ نہ نہیں آتا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، اس بات کو جو آپ لے کر آئے ہیں ہمارے سامنے، اس کا حل اللہ کس طرح پیش کرتا ہے وہ راسخون فی العلم بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ بہت ساری باتیں ہم مزید آپ سے سیکھ سکتے تھے لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمانوں نے مدینے کی حفاظت کے لیے کتنے میل لمبی خندق کھودی تھی؟ درست جواب 3.5 میل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کلیم اللہ کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450090۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں مریم صدیقی صاحبہ کراچی سے۔ مریم صدیقی صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک
قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔